پوری کائنات کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد انسان کو بغیر پوچھ گچھ کے یوں ہی ختم کر دیا جائے کہ قدرت نے اس زمین کو نہ جانے کتنے اربوں سال پہلے جلتے ہوئے سورج کے دائرے سے الگ کیا۔ انسانی زندگی میں کبھی حیات کا مرحلہ آیا اور کبھی موت کا، لیکن نہ حیات انسان کی آخری منزل تھی اور نہ موت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے حیات اخروی کہا جاتا ہے، اور آخرت کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ہم نے 7-8 ویڈیوز پر مشتمل اس سیریز کو شروع کیا ہے، جس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہماری اس یونیورس، ہماری اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں اور انسانوں کی ابتدا کے بارے میں، جس کو آپ آئی بٹن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ضرور دیکھیں تاکہ آپ آخرت کے بارے میں ہر ایک بات کو صحیح طرح سے سمجھ پائیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات، پورا کا پورا یونیورس، اس کی ہر ایک چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا، انسانوں کے تابع کر دیا گیا، تو کیا انسان اس کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد، اس کائنات کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد بغیر پوچھ گچھ کے یوں ہی ختم کر دیے جائیں گے، یا پھر ان سے کوئی جواب طلبی بھی ہوگی؟ تو چلیے جانتے ہیں قرآن کریم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں کبھی حیات کا مرحلہ آیا اور کبھی موت کا، لیکن نہ حیات انسان کی آخری منزل تھی اور نہ موت۔ اس مرحلے کے اختتام پر پھر ایک موت آنے والی ہے، جس کے بعد کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ کا اختتام جس زندگی پر ہوگا اسے حیات آخرت کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان مختلف مراحل کے بارے میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے: فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک لمحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندگی عطا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی تصور کو ایک جگہ یوں بیان کیا گیا ہے: واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا کذالک النشور۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں، وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کر دیتے ہیں، پھر اس مردہ زمین کو موت کے بعد بارش کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح قیامت کے دن جی اٹھنا ہوگا۔ اس طرح شروع ہونے والا حیات انسانی کا دور انسان کے سفر کا نقطۂ کمال ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے گزشتہ آیت میں اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حیات برزخی کے اختتام پر انسانی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوگا، جو حیات انسانی کے سفر ارتقاء کا نقطۂ کمال ہوگا۔ قرآن حکیم سے ایک اور مقام پر تصور آخرت کا استدلال اس طرح کیا گیا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، یا یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ قرآن مجید نے نظام کائنات کی بقا پر جو ادوار گزرے ہیں اس پر تصور آخرت کے استدلال کی عمارت کھڑی کی ہے۔ وہ یوں کہ قدرت نے اس زمین کو نہ جانے کتنے اربوں سال پہلے جلتے ہوئے سورج کے دائرے سے الگ کیا، اور پھر کروڑوں سال اسے ٹھنڈا ہونے میں لگے۔ پھر جب اس کی سطح پر زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو پہلے جمادات، پھر نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، اور سب سے آخر میں انسانی حیات کو پیدا کیا۔ پھر انسانی زندگی کو اعلیٰ مراتب اور اقدار حیات سے روشناس کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو الہام غیبی کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور روحانی مدد بھی پہنچائی جاتی رہی۔ قرآن حکیم میں توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو مسخر کر کے انسان کے تابع کر دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
سب کو اس نے تمہارے تابع کر دیا۔ جب یہ سارا نظام کائنات اور اس کی ایک ایک شے انسان کے تابع کر دی گئی تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کائنات کی عمر تو کروڑوں اربوں برس پر مشتمل ہو اور انسان کو اوسطاً 60-70 سال کی عمر دے کر یوں ختم کر دیا جائے گویا وہ اس کائنات میں آیا ہی نہ تھا، اور پھر یہ کہ پوری کائنات تو اس کی خدمت اور تصرف کے لیے ہو اور وہ بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے۔ اس نقطے کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یعنی کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پوری کائنات کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد انسان کو بغیر پوچھ گچھ کے یوں ہی ختم کر دیا جائے اور کوئی اس سے جواب طلبی نہ کرے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر نظام حیات کا فلسفہ اور حکمت کیا باقی رہ جائے گی؟ قرآن حکیم نے ایک مقام پر خود قسم کھا کر تصور آخرت کو اس طرح اجاگر کیا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمانوں اور زمین کے پروردگار کی قسم، روز قیامت اور آخرت کا آنا اسی طرح یقینی ہے، یعنی برحق ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ تو یہ تھی ہماری اس سیریز کی دوسری ویڈیو، جس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو اس کائنات کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے جواب طلبی ہوگی، اور اس نے جیسے عمل کیے ہوں گے ان اعمال کے مطابق اس کو سزا اور جزا بھی دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔